أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ سورہ فاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور بھی نام بتلائے ہیں جو آگے ذکر کریں گے. فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے. جمہور یہی کہتے ہیں. حضرت حسن اور علامہ ابن سیرین رحمہم اللہ اس کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ ام الکتاب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے. اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیات کو ام الکتاب کہتے ہیں. ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد للہ رب العالمین. پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم ہے. اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاح بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ مکمل حدیث آئندہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ مکمل حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاح بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے. اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. دارمی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم فرمایا اور وہ اچھا ہو بھی گیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ رقیہ ہیں، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ۔ سورہ فاتحہ قرآن کی جڑ ہیں، اور اس سورت کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں اس کا نام رقیہ ہے۔ یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ما سوا سے کفایت کرتی ہیں، اور دوسری کوئی صورت اس صورت سے کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل احادیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اسے سورۃ الصلاح اور سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کشاف دیکھیے، ابن عباس، قتادہ رضی اللہ عنہما، قتادہ اور ابو العالیہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد اور عطا ابن یسار رحمہم اللہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے تمہیں 7 مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور آخری آدھا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ اس کی نسبت اتفاق ہے کہ 7 ہیں، آیات 7 ہیں، لیکن عمرو بن عبید نے 8 اور حسین جعفری نے 6 بھی کہی ہیں، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تمام کوفی قراء اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور تابعین کی ایک جماعت اور سابقہ بہت سارے بزرگ تو اسے سورہ فاتحہ کی ایک پوری اور مستقل آیت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، بعض اسے اس کا جزو مانتے ہیں، اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ مدینے کے قراء اور فقہا کی یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس سورت کی کلمات 25 ہیں اور حروف 113 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھا ہے، ام الکتاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہیں، اور نماز کی قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن کے مضامین اجمالی طور پر اس میں ہیں،
یعنی سورہ فاتحہ میں، اس لیے اس کا نام ام الکتاب ہے۔ اور عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں کہتے ہیں۔ دیکھیے الراس، وہ اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ شاعروں کے اشعار میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکہ کو ام القرآن کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں اور سب کا جامع ہیں۔ زمین وہی سے پھیلائی گئی ہیں، چونکہ اس سے نماز کی قرأت شروع ہوتی ہے، اور قرآن کے لکھنے کے وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سبع مثانی بھی ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعات میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہی ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب، اور یہی سبع مثانی ہے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔ دارقطنی میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے، اور بقول امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بیہقی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبع مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے، اور بسم اللہ کی بحث میں یہ پورا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا، اگر میں لکھتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر ابن داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے، اور چونکہ تمام مسلمانوں کو حفظ ہیں، یاد ہیں، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ مدثر یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سورہ فاتحہ کے
نام گنوائیں اور اس کے متعلق اقوال کو ذکر کیا۔ آئندہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی تفسیر مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ اسے سنیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سنانے والے کو، سننے والے کو اور جن تک پہنچایا جائے ان سب کو اور پہنچانے والوں کو اجر یکساں حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کے صحیح معنی سمجھا دیں اور اس کے اسماء سمجھا دیں اور سورہ فاتحہ کے فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔